پاکستان کی سیاست پارلیمنٹ سے نکل کر ایک دفعہ پھر سڑکوں کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ آج حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایف اے ٹی ایف اور نیب کے قوانین میں اتفاق رائے نہیں ہو سکا، اور معاملہ جو ہے وہ لاہور میں چلا گیا، جہاں پہ پہلے مولانا فضل الرحمان کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب کی بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی، اور شام کو ان دونوں کی جو مشترکہ پریس کانفرنس ہے اس میں شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ عمران خان اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل رہے، اور مجھے 2014 میں عمران خان کی تقریریں یاد آ رہی تھیں جب وہ کہتے تھے کہ نواز شریف اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو اب معاملہ جو ہے وہ اے پی سی کی طرف جا رہا ہے، اور عید کے بعد کیا ہوگا؟ کیا عید کے بعد اپوزیشن سڑکوں پہ آئے گی، یا عید کے بعد شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری سمیت اپوزیشن کے اہم رہنما گرفتار کر لیے جائیں گے؟ جی ہاں، جیسے ہی آج شہباز شریف صاحب کی اور بلاول بھٹو زرداری کی لاہور میں پریس کانفرنس ہوئی، تو اس کے بعد اسلام آباد میں یہ خبر گرم ہو گئی ہے کہ عید کے فوراً بعد شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری سمیت اپوزیشن کے اہم رہنماؤں کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ کیا اس سے پاکستان میں سیاسی استحکام آئے گا یا نہیں آئے گا؟ بات کریں گے اس پہ جناب علی محمد خان صاحب سے، وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور، جناب محسن شاہ نواز رانجھا صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، جناب سید نوید قمر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، اور یہ جو حکومت کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی اس میں بھی ان کا بڑا اہم کردار تھا۔ علی محمد خان صاحب، اگر آپ اجازت دیں میں نوید قمر صاحب سے شروع کرتا ہوں۔ نوید قمر صاحب، بہت شکریہ۔ یہ بتائیے کہ یہ جو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایکسپیکٹڈ تھا کہ ایف اے ٹی ایف اور نیب کے قوانین پر کوئی اتفاق رائے ہو جائے گا، یہ سب قوانین کے مسودے میرے پاس پڑے ہیں، نہیں ہو سکا، اور آج ایک ڈیڈ لاک کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا اپوزیشن کوئی بارگین کرنا چاہ رہی تھی حکومت کے ساتھ، یا حکومت جو ہے وہ نیب کے قوانین کے ذریعے مسلسل چاہتی تھی کہ آپ کو وکٹمائز کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ کچھ دن پہلے ایک آفر آئی تھی حکومت کی طرف سے کہ جتنے بھی بلز ہیں ہم ان پہ ایک کنسنسس اپروچ رکھیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ نیشنل اسمبلی میں میجورٹی جو ہے گورنمنٹ کی ہے، سینٹ میں میجورٹی جو ہے وہ اپوزیشن کی ہے، اور اس وجہ سے یہ ساری بلز جو ہیں وہ رک جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ سوچا گیا کہ اب کنسنسس سے بلز آنے چاہیے۔ تو ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے تو کچھ بلز کیونکہ ان کی پرائرٹی تھی، تو اس لحاظ سے ہمیں وہ 4 بلز دیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیب کا بل بھی دیا گیا، ایک جو ان کا آرڈیننس ہے اس کے بیسس پہ ایک ڈرافٹ جو ہے حکومت کی طرف سے دیا گیا۔ ایکسپیکٹڈ تو یہ تھا کہ حکومت سب پہ ڈسکشن کرے گی، کلاز بائی کلاز کرے گی، جہاں اتفاق رائے ہوتا ہے وہ اتفاق کیا جائے گا، جہاں نہیں ہوتا وہاں پھر آگے دیکھا جائے گا۔ لیکن اور کل بڑی تفصیل سے نیب بل پہ، کیونکہ سب سے تفصیلی بل وہی ہے، کافی کچھ 8 گھنٹے کے قریب ڈسکشن ہوا کلاس پر۔ انفارچونیٹلی آج جب ہم ملے، ہمیں 3 بجے رسپانس گورنمنٹ کا ایک کمپریہنسو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، تو گورنمنٹ نے سیدھا بتا دیا کہ جی کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور آپ جائیں گھر، کیونکہ ظاہراً جیسے آپ نے کہا یہ ایک ہتھیار ہے ان کے ہاتھ میں، اور اس ہتھیار سے جو ہے وہ ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہتے۔ تو چاہے سپریم کورٹ کہہ دے کہ جی پولیٹیکل انجینئرنگ کا ٹول ہے، چاہے وہ کہہ دے کہ پگمیز کو گورنمنٹ میں لانے کے لیے یہ استعمال کیا گیا ہے وغیرہ وغیرہ، اس سے قطع تعلق گورنمنٹ کا رسپانس یہ تھا کہ نہیں، اس پہ بات نہیں ہو سکتی۔ تو ظاہر ہے پھر آگے مذاکرات کیا کرنے تھے، پر ہم بلز جو آئیں گے ان کو ہم دیکھیں گے، اس میں جتنا، لیکن اگر حکومت کے پاس تو میجورٹی ہے تو حکومت میجورٹی سے پاس کراتی جائے۔ نیشنل اسمبلی سے نا بھائی، سینٹ سے، سینٹ میں تو میجورٹی نہیں ہے، اچھا وہاں سے نہیں کرا سکے تو کیسے کرائیں گے؟ منی بلز تھوڑی ہیں کہ صرف نیشنل اسمبلی سے یہ پاس کرا کے چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، تو obviously یہ مشکلات ہے، ورنہ تو بات بھی نہیں کرتے، یہ تو اتنی ایروگنٹ حکومت ہے کہ وہ سلام بھی نہیں کرتی ہے، لیکن وہ بات اسی لیے کر رہے تھے۔ لیکن پھر خان صاحب کو یہی بات رکھنی تھی اپنی جیب میں، باقی ملک کی اسٹیبلٹی جو ہے وہ جائے بھاڑ میں، تو ٹھیک ہے۔
جی محسن شاہنواز رانجھا صاحب، اگر عید کے بعد شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں، خواجہ آصف صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں، تو کیا کرے گی پھر مسلم لیگ نون؟ واپس اسی پالیسی پہ آ جائے گی جو کل تک تھی؟ آپ کو کسی نے صحیح لسٹ دی ہے، آپ بالکل اسی ترتیب میں چلیں. میں نے آپ کا نام نہیں لیا ابھی. نہیں میں ہو سکتا نیب میں بھی بھگت رہا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں تو نیب کے پاس گیا ہی نہیں اور جاؤں گا بھی نہیں. میری لسٹ صحیح ہے ویسے، کیونکہ آپ کی لسٹ کی ترتیب مجھے ٹھیک لگ رہی ہے. اچھا، کیونکہ یہ ترتیب جو ہے نا، یہ ترتیب میں نے بھی سنی ہے کہیں سے کہ یہ وزیر اعظم صاحب کی ترتیب ہے. اچھا ٹھیک ہے، وہ اس پہ بڑے کلیئر ہیں. آپ کا نام 8ویں 9ویں نمبر پہ ہے. میں 8ویں 9ویں پہ ہوں نا. میں ابھی میرے خیال سے ابھی جو ہے وہ ابھی تک نہیں آیا. لیکن دیکھیں، میں بنیادی طور پہ دیکھیں جی، نیب کے اوپر ابھی آج بات شاہ محمود قریشی صاحب نے کی اسمبلی میں کہ جی ہم تو بڑی ملکی سالمیت کی بات کر رہے ہیں. بھائی آپ سالمیت کی بات کر رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیں، جو پاکستان کی سپریم کورٹ ہے، پاکستان کی ہائی کورٹس ہیں، جب وہ نیب کی جو آبزرویشنز دیتے ہیں، کیا وہ ملکی سالمیت نہیں ہے؟ کیا آپ لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، آپ لوگوں کو اپنے درباروں میں حاضر کرتے ہیں، نیب کے حکم ہوتا ہے نیب کے دربار میں حاضر ہو جاؤ، آپ کے پاس کیس نہیں ہوتا، بندہ 1.5 سال جیل میں گلتا سڑتا رہتا ہے اور بعد میں سپریم کورٹ سے اس کی ضمانت ہوتی ہے، اور آبزرویشنز پڑھنے کے بعد شرم نہیں آتی؟ میرے خیال سے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ان سارے تفتیشی افسران کو، ان سارے مقدمہ ہینڈل کرنے والے لوگوں کو جو ان مقدموں میں آئی اوز تھے، جو ان مقدموں میں ڈائریکٹرز تھے، جن کی تجاویز پہ اور ہدایات پہ یہ مقدمے ہوئے. سب کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. لیکن وہاں پہ ملکی سالمیت نہیں. اچھا بات یہ، میں بھی شروع میں ان کمیٹیز میں جاتا رہا، میں بھی دیکھتا رہا، اور بات ہم نے بنیادی ہماری ان سے بحث کیا شروع ہوئی تھی کہ جو یہ قانون لے کے آ رہے تھے FATF کی اس کے اندر گارڈ میں، وہ قانون کیا تھا؟ اس قانون میں تو بنیادی حقوق جو تھے لوگوں کے وہ ہم ختم کر رہے تھے. اس قانون میں ہم تباہی دھجیاں اڑا رہے تھے، انسانی حقوق کی، فنڈامنٹل رائٹس کی دھجیاں اڑا رہے تھے. اس حقوق میں ہم یونائٹڈ نیشنز جو کہہ رہی ہے کہ قانون سازی کرو، ہم یونائٹڈ نیشنز کے جو کنونشنز ہیں ہیومن رائٹ کے، ہم ان کی دھجیاں اڑا رہے تھے. اور اسی بات پہ ہم نے اپنی ترامیم، اور وہیں سے یہ بات شروع ہوئی. ہم نے ان کو کہا کہ ایسی قانون سازی مت کریں، اتنا نہ لیٹیں. حکومت تو بالکل لیٹی ہوئی ہے، فورن پریشر کے سامنے لیٹی ہوئی ہے. یہ تو ہمیں لگ رہا ہے، صاف پتہ لگ رہا ہے کہ یہ تو بالکل جو قانون جو ممالک یا یونائٹڈ نیشنز ہم سے قانون سازی کرانا چاہ رہی ہے، ہم کرنا چاہتے ہیں. یار ضرور کریں، لیکن آپ جو بنیادی انسانی حقوق کے قوانین ہیں وہ سب سے بالا تر ہے. پاکستان کے آئین میں جو سب سے زیادہ فنڈامنٹل رائٹ ہے وہ ڈگنیٹی آف لائف ہے، وہ فالس امپریزنمنٹ سے بچانا. آپ کا مسئلہ انسانی حقوق ہیں یا نیب قوانین میں؟ سر دونوں ہیں. دیکھیں نیب کے اوپر سپریم کورٹ پاکستان کی ایکسپلین کر دینا کہ کیا تھا اس میں جو ATA میں. ہاں ATA میں جی انہوں نے جو وہ ڈالا ہوا ہے جو اکنامک ٹیررزم پاکستان میں. ATA میں ہے یا اینٹی منی لانڈرنگ بل ہے؟ یہ اچھا. ATA میں انہوں نے 3 بلز دی ہیں. ٹھیک ہے. ایک ATA میں بل تھا جس میں سب سے پہلے یہ ساری بات شروع ہوئی، اور اس میں یقین مانیے پاکستان کی عوام کی بھلائی تھی. اس وقت نیب بھی نہیں تھا بیچ میں، وہ تو نیب تو بیچ میں بعد میں لے گیا. کیا ہے اس میں ایسی چیز؟ سر اس میں انہوں نے سب سے پہلی کہا کہ انہوں نے ایک لفظ انٹروڈیوس کرایا، تعارف کرایا، معاشی دہشت گرد. اب معاشی دہشت گرد کوئی بھی ایسا بندہ ہوگا جس کے بارے میں سیکٹری انٹیریئر یا ہوم سیکٹری ایک پروانہ جاری کر دیں گے، حکم نامہ، وہ حکم نامہ جاری کر دیں گے کہ جناب معاشی دہشت گرد ہیں کیونکہ جناب نے 1 مہینے میں 5 کروڑ روپیہ پاکستان سے باہر بھجوایا ہے، اور اس بندے کا مقدمہ دہشت گردی کے ایکٹ کے نیچے چلے گا، چاہے اس کا پیسہ دہشت گردی میں استعمال ہوا ہے یا نہیں ہوا، چاہے اسے دہشت گردی کی ہے یا نہیں کی، چاہے اس نے اپنے بچوں کو فیس لندن میں بھجوائی ہے، جو کہ غلط ہے. پراپر چینل کے تھرو جانے چاہیے. اس کے لیے ہمارے پاس اینٹی منی لانڈرنگ لاز موجود ہیں. چاہے اس نے اپنے مکان خریدنے کے لیے باہر کسی کو پیسے بھیجیں نہیں، لیکن وہ اگر پراپر چینل سے پیسے نہیں بھیج رہا تو آپ کو کیا اسے ہمدردی ہے؟ سر اس کو دہشت گرد تو نہ بنائے نا. یہ لا ابیوز ہوگا. اور 6 مہینے تک اس کا جو ہے ریمانڈ نہیں ہوگا. مطلب نیب تو 3 مہینے رکھتا تھا. سر وہ ڈیٹینشن ہوگی، وہ مسنگ پرسن ہوگا. مسنگ پرسن 6 مہینے. ہی ول بی اے مسنگ پرسن.